بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اچانک آ جائے گی۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی، نہ اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ قیامت کا وقت اللہ کے ہاں بالکل متعین ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ بعد میں آ سکتی ہے، اور اس سے پہلے ہی انسانوں کو مہلت ملی ہوئی ہے اعمال کرنے کی اور توبہ تائب ہونے کی، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ مہلت بھی ختم کر دی جائے گی، اور پھر اس وقت آدمی توبہ کرے گا یا اعمال صالحہ کے لیے مہلت مانگے گا تو اللہ کے ہاں اس کی عرضی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کی قدر کر کے اسی میں ہی اپنی آخرت بنانی ہے، اسی وقت ہی کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان خرید و فروخت کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا اور پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بھی نہ پلانے پائے گا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ اس طرح اچانک آ جائے گی۔ یعنی جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جس روز قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا دن۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ جمعے کے دن سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، اور ہر جمعے کو سہمی رہتی ہے کہ کہیں آج وہ قیامت والا جمعہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان ہے، یہ جنات ہیں کہ یہ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ جمعے کا دن ہے یا کون سا دن ہے۔ یہ جیسی ان کی پورے ہفتے زندگی گزرتی ہے اور ایسے ہی جمعے کے دن بھی یہ اپنی غفلت اور سستی میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوشیار ہو کر زندگی گزارنی چاہیے اور غفلت سے نکل کر لاپرواہی کی زندگی کو چھوڑ کر بہت زیادہ احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت جمعے ہی کے روز قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ اور آسمان و زمین اور پہاڑ اور سمندر یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ قیامت محرم کی 10ویں تاریخ کو قائم ہوگی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ ایسی من گھڑت بات ہے۔ جمعہ کا دن تو حدیث شریف میں آیا ہے اور معتبر حدیثوں میں آیا ہے، لیکن محرم کی بھی 10ویں تاریخ ہوگی، اس کا کسی حدیث پاک کے اندر ذکر نہیں آیا۔ یہ ایسی ہی من گھڑت بات، کمزور بات ہے۔ بہرحال جیسے بتایا گیا تھا کہ ایک تو انسان کی اپنی موت ہے، اس کو تو بولتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ جب انسان مر گیا، کھیل ختم، اس کے لیے تو قیامت ہی ہو گئی۔ اور ایک ہے پوری دنیا کی بربادی اور اس کا ختم ہونا، اس کو بولتے ہیں قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، جب تو سب کچھ ہی درم برہم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی قیامت کو نہیں پتہ کہ کب ہماری قیامت، یعنی کب ہماری موت آ جائے۔ تو وہ بڑی قیامت تو جب آئے گی، لیکن ہمیں ہر وقت اپنی موت یعنی اپنی چھوٹی قیامت سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے کہ نہ معلوم کل کیا دن ہم پر طلوع ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم اس سال رمضان میں رہیں نہ رہیں، عید پہ رہیں نہ رہیں، کتنے دن اس دنیا میں باقی ہیں، ہم اس سے بالکل غافل نہ رہیں۔ ایمان والے کی زندگی ہی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بے فکری کے ساتھ زندگی نہ گزارے، اور بے فکری کا پتہ چلتا ہے انسان کے اعمال سے، اس کے عادات سے، اس کے کردار سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے فکر ہے یا فکر مند ہے۔
بے فکر آدمی تو ڈھیل چھوڑ کے رکھتا ہے کہ کر لیں گے، ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو 40 سال عمر ہے، 50 سال، ابھی تو 20 سال اور رہ گئے، 30 سال اور کر لیں گے توبہ، ابھی تو بہت ٹائم ہے، بن جائیں گے نمازی، ابھی تو بہت ٹائم ہے، بن جائیں گے دیندار، کر لیں گے اللہ کو راضی، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ آپ کو کیا پتہ کتنا ٹائم ہے؟ کیسے کیسے حادثے روزانہ سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، اخباروں میں کٹنگ سرخیاں بنتے ہیں کہ نوجوان بچے، بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اپنی موت مر جاتے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ نے کس حال میں کسی کی لکھی ہے۔ تو لہذا اس سے بے فکر نہ رہے کبھی بھی کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، یا ابھی تو ہمارے اندر صحت ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، کوئی بیماری آس پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں انسان کی پر موت کا اپنا حکم طاری کرنے پر قادر ہے، تو اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ سور اور نفخ سور، قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو جائے، اللہ کی طرف سے کب ارشاد ہو جائے۔ فرشتہ بالکل تیار کھڑا ہے پھونک مارنے کے لیے اور وہ سیرن بجانے کے لیے کہ جس سے ایک بونچھال آ جائے گا دنیا کے اندر، آسمان و زمین سب درم برم ہو جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے اپنی جگہ سے، اور سارا نظارہ ہی الگ ہوگا۔ سورہ مدثر میں سور کو ناقور فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ پھر جب ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ ایک تو کافر وہ ہیں جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، حساب کتاب کوئی چیز نہیں ہے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے، میدان محشر آخرت کوئی چیز نہیں ہے، تو سب ایسے ہی خیالی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں کافر۔ لیکن اگر کوئی مومن اور مسلم بھی اپنے عمل سے ایسا ظاہر کر رہا ہے، یعنی دنیا ہی میں سارے مزے لینا چاہتا ہے، دنیا ہی میں اپنی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، اور دنیا میں اتنے کام پھیلا رکھے ہیں، اتنا ساز و سامان پھیلا رکھا ہے، اور اتنا دنیا کے اندر مشغول ہے کہ جیسے اس کو ہمیشہ یہی رہنا ہے، تو گویا یہ بھی عملی طور پر آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، آخرت کا گویا عملی طور پر انکار کر رہا ہے، اس کے عمل سے لگ رہا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی اصل تو زندگی وہاں کی زندگی، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اور اصل تو لامحدود زندگی وہاں کی، تو وہاں کی تیاری میں لگے۔ لیکن کوئی بندہ مومن اور مسلم اگر یہیں کی تیاری میں منہمک ہے اور صبح شام اسی میں کیے جا رہا ہے، اور آخرت کی، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، تیاری کی کوئی اس کو فکر نہیں ہے، تو وہ بھی عملی طور پر گویا قیامت کا منکر ہے۔ تو اس لیے آدمی کو غفلت سے آنکھ کھولنی چاہیے، اور وہ جو دن برحق ہے اس برحق دن کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ذخیرہ اکٹھا کرتے رہنا چاہیے۔ جب اس 60 سالہ سے 70 سالہ زندگی میں اتنے آدمی پاپڑ بیلتا ہے، اور نہ معلوم کتنے لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، کتنے بڑے خواہشات کے چکر میں لگا رہتا ہے، بڑے بڑے پلاننگ کرتا ہے، اور اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اور 60 70 سال تو ملتے بھی نہیں، 15 20 سال تو ایسے ہی کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، پھر کچھ روپیہ پیسہ یا ڈگری ملتی ہے تو اوپر 20 30 سال اور صحیح، تو اس 20 30 سال کے لیے اتنی محنت کہ صبح شام ایک کیے ہوئے ہے، دن رات کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور اپنی آخرت کی، اللہ اس کے رسول کی، اور اپنے مسلمان ہونے کا بھی خیال نہیں ہے، بس ہر وقت یہی سوار ہے دماغ پہ کہ کیسے بس میری دنیا سنور جائے، مکان بن جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، اور خوب عیش و مستی آئے، خوب اسباب وسائل جمع ہو جائیں، تو یہ بھی گویا ایک طرح کا قیامت کا انکار ہی ہے۔ اس لیے نہ تو زبان سے انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی عملی طور پر آدمی اس سے غافل ہو سکتا۔ سورہ زمر میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمان و زمین میں ہیں، سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ چاہیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے، یہ کیا ہو گیا، یہاں کہاں گئے، اس سے آج دنیا میں کیا تباہی مچ گئی ہے، کیسا عذاب ہے، کیسی پریشانی ہے، آدمی ایسے بوکھلا اٹھے گا۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے،
پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس کی آواز سے، گھبراہٹ سے، دہشت سے، وحشت سے آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے، بے ہوش ہو کر سب گر پڑیں گے۔ الا من شاء اللہ، قرآن میں آ گیا، مگر جسے اللہ چاہیں گے وہ زندہ رہے گا۔ پھر زندے تو مر جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائے گی، اور جو بے ہوش تھے ان کی بھی بے ہوشی چلی جائے گی اور افاقہ ہو جائے گا۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرانی سے تکتے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون۔ اور سور پھونکا جائے گا، پس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہ ماجرا ہے جس کا اللہ رحمان نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبر دی۔ بس ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یعنی نہ کوئی روپوش ہو سکے گا، نہ کوئی چھپ کر جا سکے گا، سب اللہ رب العزت کے دربار میں موجود کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اور دوسری بار سور پھونکنے کا درمیانی فاصلہ بتاتے ہوئے 40 کا عدد فرمایا۔ حاضرین نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور فرمایا کہ مجھے خبر نہیں یا یاد نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا یا 40 سال یا 40 دن فرمایا۔ دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اگ جائیں گے جیسے زمین سے سبزی اگ جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے کہ وہ باقی رہتی ہے۔ قیامت کے روز اسی سے جسم بنا دیے جائیں گے۔ یہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ زمر کی آیت میں جو یہ فرمایا کہ سور پھونکے جانے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے، اس کے متعلق مفسرین نے چند اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے فرمایا کہ شہداء مراد ہیں۔ شہداء اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کی دین کی سربلندی کے لیے جو شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں مر گئے، مارے گئے، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ایسی بے ہوشی کے وقت میں بھی وہ لوگ ہوش میں رہیں گے۔ کسی نے کہا کہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے متعلق فرمایا ہے۔ کسی نے حاملین عرش کو بھی اس استثناء میں شامل کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں حقیقت میں کہ جو اس دن بے ہوش نہیں ہوں گے، ہوش میں رہیں گے۔ ممکن ہے کہ بعد میں ان پر بھی فنا طاری ہو جن کو اس استثناء میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ آیت ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی تفسیر میں صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ جب مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج کس کا راج ہے، یہ فرمائیں گے تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، لہذا خود ہی جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بس اللہ ہی کا راج ہے جو تنہا ہے اور قہار ہے۔ یعنی آج کے دن بس اسی شہنشاہ مطلق کا راج ہے جس کے سامنے ہر طاقت دبی ہوئی ہے۔ تمام عارضی اور مجازی سلطنتیں اور حکومتیں اس وقت فنا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگ قیامت کے روز بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر سب سے پہلے میری ہی بے ہوشی دور ہوگی تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کی ایک جانب پکڑے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے یا ان پر بے ہوشی آئی ہی نہ ہوگی، اور وہ ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے الا من شاء اللہ، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ چاہیں گے وہ ہوش میں رہیں گے۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام جیسے اللہ کے مقرب ترین بندے بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن میں ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور وہاں کی حقیقی اور دائمی کامیابی کامرانی اللہ نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو،
تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔